پہلا حصہ جو 96 آیات ہے، یہ اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں جو 176 تک ہے، اس میں دوسرا مضمون اثبات الرسالہ۔ تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، اس میں تیسرا مقصد بیان کیا جاتا ہے الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور چوتھا حصہ 254 سے آخر تک، جس میں چوتھا مضمون الانفاق فی سبیل اللہ تعالی بیان ہوتا ہے۔ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے، یہ 3 ابواب میں یہ پہلا حصہ منقسم ہے، تقسیم ہے۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت ہے جو سورۃ الفاتحہ کے آخر میں اجمالاً اور مختصراً گزرے تھے۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک ہے، اور تیسرا باب آیت نمبر 40 سے 96 تک ہے۔ باب اول جو 20 آیات پر مشتمل ہے، اس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت ہے، ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے آخر میں مختصراً اور اجمالاً گزر چکے تھے۔ سب سے پہلے ترغیب الی القرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس کا خلاصہ اس انداز سے آپ نے بیان کرنا ہے۔ سورت کے آغاز میں ترغیب الی القرآن یعنی قرآن کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، اور پھر منعم علیہم کی 5 صفات ہیں۔ پہلی صفت الذین، اس میں اور غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، یہ خلاصہ ہے۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت، اب اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو وہ خلاصے کا مزہ جو ہے وہ آپ لوگ بگاڑ دیں گے۔ ترجمہ جی آپ مجھے سنا رہے ہیں تو اسی لیے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو اس انداز سے یاد ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب پہلی صفت، دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پانچویں صفت وبالآخرۃ هم یوقنون۔ حکم دنیاوی اولئک علی ھدی من ربہم، اور حکم اخروی واولئک هم المفلحون۔ پھر 2 آیات میں یعنی آیت نمبر 6 اور 7 میں مغضوب علیہم کی وضاحت ہے کہ ان الذین کفروا، کفروا سے مراد کیا تھا؟ جنہوں نے انکار کیا ضد اور عناد کی وجہ سے، اور جنہوں نے حق چھپایا ضد اور عناد کی وجہ سے۔ مکہ کے مشرکین نے ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کیا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اور یہودیوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے حق چھپایا۔ کفرو کے یہ دونوں معنی ہیں۔ تو ان کا حکم دنیاوی کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کے اسباب ہدایت سلب کر دیے، اور حکم اخروی ولہم عذاب عظیم۔ تیسرا گروہ ضالین تھا، یہاں مصداق اس کا منافقین ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 16 تک منافقین کی 10 صفات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صفت آیت نمبر 8 میں قول اور قلب میں تضاد، دوسری صفت آیت نمبر 9 میں دھوکے باز ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، تیسری صفت اسی آیت میں وما یشعرون، عدم شعور، ان میں شعور نہیں ہے، چوتھی صفت آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، اور پانچویں صفت بھی اسی آیت میں یکذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اسی آیت میں حکم دنیاوی بھی بیان ہوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن میں اسے آیت نمبر 16 میں اس کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اور چھٹی صفت آیت نمبر 11 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کام کرتے ہیں فساد کا اور نام دیتے ہیں اسے اصلاح کا۔ ساتویں صفت یہ آیت نمبر 13 میں صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، قرآن کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، کہ اگر بے وقوف ہے دنیا میں تو یہی منافق ہے۔ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کہ ان 13 آیات کا خلاصہ اس انداز میں پڑھا ہے، اور آپ نے اسی انداز سے اس خلاصے کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ آپ اس خلاصے کو اس انداز میں یاد کریں، اور کل میں اگر پوچھوں تو پھر آپ نے اسی انداز میں دہرانا ہے۔ ٹھیک۔
13 آیات جو ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور جن میں 7 صفات جو ہیں وہ ہم منافقین کی پڑھ چکے ہیں۔ آج وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہاں سے 8ویں صفت ہے منافقین کی کہ کافروں کے ساتھ یہ ان کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے ہونے کا اور ان کے ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو منافق ہمیشہ وہ یعنی کسی کے ساتھ بھی مستقل نہیں ہوتا، اور اس کی ہم نے تعبیر کی تھی کہ ایمان والوں کے ساتھ سامنے ایمان کا اظہار اور کافروں کے سامنے کفر کا اظہار۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، لقو ملاقات کرنا، کہ اور جب ملتے ہیں، اسی لیے ہم الفاظ کو آسانی سے ہم دہرائیں گے، یعنی آسان جو ترجمہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لائے ہیں، جب یہ منافق ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان والوں کے لیے انہوں نے جملہ فعلیہ استعمال کیا، آمنا، یہ جملہ فعلیہ ہے، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جی اپنے بڑے شیاطین کے پاس، اپنے بڑے سرداروں کے پاس، ان بڑے سرداروں سے قرآن نے یہاں پہ شیاطین کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور جب جاتے ہیں اپنے سرکش بڑوں کے پاس، قالو تو یہ منافق کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان سرکش بڑوں کے سامنے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے۔ جیسے میں نے صبح کے لیکچر میں بتایا تھا کہ آج کی آیت میں ہم جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا ذکر کریں گے۔ اب دیکھیں ان میں کیا فرق ہے، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے جملہ فعلیہ اور کافروں کے سامنے جملہ اسمیہ۔ وجہ یہ ہے کہ عربک گرامر میں جملہ اسمیہ وہ زیادہ تاکیدی ہوتا ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں۔ یعنی کیا مطلب، ایمان والوں کے سامنے بس ایمان کا سرسری اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم ہیں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کافروں کے سامنے، شیاطین کے سامنے انا معکم، وہاں پہ جملہ اسمیہ جس میں ذرا زیادہ زور اور طاقت ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی دل سے، دلی محبت تو ہماری تمہارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن نے دیکھیں یہ جملوں میں یہ فرق کیا ہے، جملہ اسمیہ میں تاکید زیادہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں۔ کیا مطلب، یعنی شیاطین کے سامنے پکا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو ہیں تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ایمان والوں کی بات ہے تو ٹھیک ہے، برائے نام ہمارا ان کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے۔ تو پھر سوال آتا ہے، تو وہ شیاطین ان سے پوچھتے ہیں کہ تم تو ایمان والوں کے سامنے بھی تم نے آمنا کا اظہار کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ منافق انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق اڑانے والے ہیں، بے شک ہم ان کی استہزاء کرنے والے ہیں، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ منافق کی صفت ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ 8ویں صفت، اور انما نحن مستہزئون یہ 9ویں صفت، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ اب یہاں پہ اللہ یستہزئ بہم، اگر لفظی معنی آپ کریں گے تو لفظی معنی یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بس قرآن، یہ تو آپ لفظی ترجمہ جو ہے اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کے ترجموں سے، یاد رکھیں میں جگہ جگہ اس کی نشاندہی کروں گا
کہ یاد رکھیں جس طرح کوئی بھی علم، دنیا کا کوئی بھی علم جو ہے وہ آپ جب تک اسے آپ استاد سے نہیں پڑھیں گے، اسی طرح قرآن مجید، ورنہ اگر یہ تو عربی کتاب تھی، صحابہ کرام عرب تھے، وہ عربی کو سمجھتے تھے، لیکن اگر عربی کے زور پہ وہ قرآن سیکھ سکتے ہوتے تو انہیں پیغمبر کی شکل میں معلم کی ضرورت نہ تھی، لیکن معلم ضروری ہوتا ہے، تو پیغمبر وہ ان کے استاد تھے، وہ معلم تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں منافقین کی صفت ذکر ہوئی، انما نحن مستہزئون، ہم مذاق اڑانے والے ہیں ان مومنوں کا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم، یہ لفظی معنی لکھنا نہیں ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ مذاق اڑائے گا ان کا، معاذ اللہ۔ منافق مذاق اڑاتا ہے تو وہی صفت آپ نے اللہ کے لیے بھی کہہ دی کہ وہ تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ مذاق اڑائے گا ان منافقین کا، لفظی معنی تو یہ ہے۔ یاد رکھیں کہ عربی میں بلکہ بلاغت کی اصطلاح میں اسے مجانست کہتے ہیں، مجانست، اور اسے کہتے ہیں مشاکلت، مجانست اور مشاکلت۔ یعنی کیا مطلب؟ مجانست اور مشاکلت یعنی لفظ اسی جنس کا لانا، مجانست اسی جنس کا لفظ لانا۔ منافقین نے مستہزئون استہزاء والا لفظ ذکر کیا تھا، یستہزئ اسی جنس والا لفظ لانا، مشاکلت اسی شکل والا لفظ لانا، لیکن معنی اس سے مختلف ہونا۔ وہ کیا؟ منافقین کی صفت تھی بے شک ہم ان ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ سزا دے گا مذاق اڑانے کی، بہم انہیں، اور اللہ ان منافقین کو مذاق کی سزا دے گا۔ یہاں پہ جزاء الاستہزاء مراد ہے، استہزاء کی جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، جو سزا ہے، وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ذکر ہے لیکن فعل سے مراد جزاء الفعل ہے، یستہزئ فعل ہے لیکن اس سے مراد اللہ کی جانب اس کی نسبت، یعنی یہاں پہ وہ جزاء الفعل مراد ہے۔ تو اللہ ان منافقین کو، بہم ان منافقین کو، یستہزئ استہزاء کی سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں، چوتھے پارے کے بالکل آخری پیج پہ، اگر آپ لوگوں کے سامنے قرآن ہو تو اس کے بالکل آخری پیج پہ دیکھ لیں کہ ان المنافقین، یہ دوسری مثال ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ ہے پیج 5ویں پارے کا آخری پیج، سورہ نساء آیت نمبر 142 142، کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے خیال میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا۔ اب دیکھیں اللہ کے بارے میں یہی صفت آتی ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اب اگر لفظی معنی کرتے ہیں، اور یہ اللہ دھوکہ دے گا انہیں، اور یہ اللہ دھوکہ کرنے والا ہے ان کے ساتھ، معاذ اللہ کہ اللہ بھی دھوکے باز ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں پہ خادع بالکل اسی جنس سے وہ لفظ لایا گیا، لیکن مراد ہے اس کی جزا اور اس کی سزا دینا۔ معنی کیا ہے؟ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے خیال میں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور یہ اللہ سزا دینے والا ہے دھوکے کا، ہم ان منافقین کو، اللہ ان منافقین کو دھوکے کی سزا دینے والے ہیں، تو یہاں پہ اس کی سزا دینا مراد ہے۔ اور یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں اسی انداز سے یہ الفاظ یہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جزاء الفعل یہ مراد ہے کہ تو یہاں پہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ یہ سزا دے گا مذاق اڑانے کی، بہم ان منافقین کو۔ یہاں پہ مفسرین نے عربوں کا ایک شعر بھی ذکر کیا ہے
اور اس شعر میں بھی یہی طرز مراد ہے، جس میں شاعر کہتا ہے الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ مفسرین یہاں پہ ذکر کرتے ہیں خبردار، لا یجہلن احد علینا، ہم سے کوئی جہالت نہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ نہ کرے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم کیا کریں گے، فنجہل، اب لفظی معنی تو یہ ہے کہ ہم بھی جہالت کریں گے، نہیں، کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے جہالت والا معاملہ کیا تو فنجہل، ہم اسے جہالت کی سزا دیں گے، فنجہل فوق جہل الجاہلین، تو ہم انہیں جہالت کی سزا دیں گے ان کے جہالت کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جہالت کی سزا دینا مراد ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ سزا دے گا مذاق کی بہم، ان منافقین کو، انہوں نے جو ایمان والوں کا مذاق اڑایا ہے اللہ انہیں ان کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یمدہم کے دو میننگ ہیں، پہلا معنی یمدہم، اور مہلت دیتا ہے اللہ انہیں، یمد مہلت دینا، اور مہلت دیتا ہے اللہ انہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، حیران اور پریشان ہے۔ یمد کا ایک معنی مہلت دینا، اور دوسرا معنی یمد بمعنی زیادہ کرنا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی ان منافقین کی سرکشی کو اللہ بڑھاتا ہے، اور پہلا معنی، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دیتا ہے، کہ اللہ کہتے ہیں یہ منافقت میں اور بھی آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، اور تاکہ میں ایک ہی مرتبہ ان کو پکڑ لوں اور ایک ہی مرتبہ ان کو میں گرفتار کر لوں، ٹھیک ہے، اسی کو استدراج کہا جاتا ہے، کہ اللہ، استدراج کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ رفتہ رفتہ اٹھاتا ہے، رفتہ رفتہ اٹھاتا ہے، اور پھر وہاں سے ایک ہی مرتبہ میں گراتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ استدراج کی تعریف ہے۔ تو یہاں پہ بھی وَيَمُدُّهُمْ، اور مہلت دیتا ہے اللہ انہیں، ان منافقین کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، حیران اور پریشان ہیں، اور وَيَمُدُّهُمْ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی اللہ ان کی سرکشی کو دن بدن بڑھاتا ہے، یعمہون، حیران اور پریشان ہیں۔ یمدو بمعنی مہلت دینا، یہ معنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی رسول سے منقول ہے، مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور یمدو کا دوسرا معنی بڑھانا، زیادہ کرنا، یہ معنی مشہور تابعی مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ تو گویا کہ یمدو کی یہ دونوں معنی جو ہیں، یعنی پہلی تفسیر بمعنی مہلت دینا، اس لفظ کا معنی تفسیر القرآن بقول الصحابی، قرآن کی تفسیر صحابی کے قول کے ذریعے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہے۔ اور یمدو کا یمدو کا معنی زیادہ کرنا، تو وہ معنی تابعی سے منقول ہے، تو تفسیر القرآن بقول التابعی، قرآن کی آیت کی تفسیر تابعی کے قول کے ذریعے، اور یہ بہترین تفسیر ہوتی ہے کہ انسان سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ان کے اقوال کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کرے، کیونکہ قرآن اسی زمانے میں نازل ہوا تھا، صحابہ کرام اس کے عینی گواہ ہیں، تو اسی لیے انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن جیسے سیکھا ہے، تو ویسا بات کے لوگوں نے نہیں سیکھا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور مہلت دیتا ہے اللہ انہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون، حیران اور پریشان، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے ان کی سرکشی میں، یعمہون، حیران اور پریشان۔ یاد رکھیں عربی ایک ایسی فصیح زبان ہے کہ اس میں اگر الفاظ خفیف ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، تو معنی میں بھی وہی ہلکا پن ہوتا ہے، لیکن اگر الفاظ ثقیل ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس لفظ کے ثقل کا وہ اثر وہ معنی پہ بھی پڑتا ہے۔ جیسے عربی میں
جو آنکھوں کا اندھاپن ہے، جیسے اس سے پہلے گزر بھی چکا، نہیں بعد میں آ رہا ہے، سم بکم عمی، اب دیکھیے عمی میں عین میم اور یا ہے، تو عمی اندھے پن کو کہتے ہیں، جس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کیا ہو، وہ زائل ہو چکی ہو، اندھا پن آنکھوں کی بینائی کا زائل ہونا۔ لیکن اب یہ لفظ ہے عمہا، عمہا عین میم اور ہا، اب ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی یہ بھاری حرف ہے، عمہا، عمیہ، عمیہ جو ہے وہ ہلکا، یا جو ہے وہ ہلکا پڑا جاتا ہے، حرف علت ہے، اور عمہا اس میں ذرا یہ لفظ ثقیل ہو جاتا ہے، تو اسی ثقیل حرف کی وجہ سے معنی میں بھی وہ ثقل، وہ بھاری پن جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ عمہا دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں، عمیہ آنکھوں کے اندھے پن کو کہتے ہیں، اور عمہا دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں۔ اسی لیے مشہور مفسر ماوردی، ان کی تفسیر ہے النکت والعیون، وہ فرماتے ہیں کہ والعمہ فی القلب کالعمى فی العین، جیسے آنکھوں کے اندھے پن کو عمیہ کہتے ہیں عمى، اسی طرح دل کے اندھے پن کو عمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم حاصل معنی کرتے ہیں، جب انسان کا دل اندھا ہو جائے تو یاد رکھیں پھر وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اسے وہ صحیح راستہ، وہ بھٹک گیا ہوتا ہے، وہ متردد ہوتا ہے، شک میں ہوتا ہے کہ یہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں اور صحیح راستہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو یعمہون ہم نے حاصل معنی کیا کہ دل کا اندھا ہونا یعنی حیران اور پریشان ہونا، جس طرح معنی ہم ضالین میں کرتے ہیں، حیران اور پریشان، صحیح راستے سے وہ بھٹک گیا ہے۔ کہ اب ان کا حکم دنیاوی، منافقین کی یہ 10 صفات یہ گزر چکی، حکم سر دنیاوی۔ یس سر یہ حیران اور پریشان، سر اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے کرے سر، اس سے کیا میننگ ہے ادھر، ٹھیک ہے، کس وجہ سے یہ حیران اور پریشان ہے مطلب سر؟ کس وجہ سے حیران اور پریشان ہے؟ جی سر۔ ما قبل میں جو 9 صفات منافقین کی گزر چکی، وہی 9 صفات منافقین کے حیران اور پریشان ہونے کا سبب ہیں، وہی ان کے دل کے اندھے پن ہونے کا سبب ہیں۔ قول اور قلب میں تضاد، دھوکے باز ہونا، جھوٹ بولنا، شعور کا نہ ہونا، دلوں میں منافقت کا مرض ہونا، کام کرنا فساد کا، نام دینا اصلاح کا، صحابہ کرام کو بے وقوف کہنا، منافقین کا مذاق اڑانا، ایمان والوں کے ساتھ ایمان کا اظہار کرنا، کافروں کے ساتھ، تو میرے خیال میں ان میں سے ایک ایک صفت وہ دل کے اندھے پن کے لیے کافی ہے۔ تو جب انسان میں یہ صفات موجود ہوں تو وہ متردد اور حیران اور پریشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، حق سے دور ہوگا۔ تو دل کے اندھے ہیں، حیران اور پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے مفسرین یعمہون کا معنی کرتے ہیں یتحیرون، یتحیرون حیران اور پریشان ہیں، متحیر ہیں، یعنی ان کے دل کو وہ اطمینان قلب جو ہے وہ نصیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا بعض مفسرین یتحیرون سے تعبیر کرتے ہیں یترددون، متردد ہیں، شک میں ہوتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا، دل ان کا ایک جگہ پہ ٹکا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، منافق ہمیشہ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ حکم دنیاوی کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک دیکھیں اس میں اشارہ جیسے شروع میں ذکر کیا گیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں پہ بھی یہ ان کا حکم دنیاوی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے پسند کیا، اشتروا کا معنی پسند کرنا، اختاروا، جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے مقابلے میں۔ حالانکہ اشتروا کا اپنا اصل معنی جو ہے خریدنے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے خریدنے کے معنی کو چھوڑ دیا اور ہم نے معنی کیا پسند کرنا۔ وجہ کیا ہے؟
مفسرین نے یہاں پہ اشترو کا معنی جو اختارو کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، عرب کہتے ہیں اشتریت الفرس بالدراہم، میں نے گھوڑے کو خریدا بالدراہم، پیسوں کے بدلے میں۔ خریدنے میں کیا ہوتا ہے، یعنی آپ ایک چیز دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور دوسری چیز اس کے بدلے میں وہ خرید لیتے ہیں۔ تو اگر یہاں پہ آپ اشترو کا معنی خریدنا کریں تو اس کا معنی تو یہ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں، یہ منافق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا الضلالت، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے مقابلے میں۔ کیا مطلب؟ منافقین نے ہدایت کو دے دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو لے لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ منافق کے پاس تو سرے سے ہدایت تھی ہی نہیں، تو ہدایت جب تھی ہی نہیں تو اس نے دیا کیا ہے بدلے میں؟ اسی لیے ہم نے یہاں پہ اشترو کا معنی کیا ہے اختارو، پسند کرنا۔ یہاں پہ دیکھیں اصل میں خریدنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو اجزاء ہوتے ہیں اس کے۔ خریدنے کے عمل میں دو جز ہوتے ہیں، یعنی یہ دو جز مل کر خریدنے کے عمل کو بناتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو خریدتا ہے تو پہلے اسے پسند کرتا ہے اور پھر اس چیز کو لے لیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس لینے کے جز کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کا جو ایک جز ہے ہم نے وہ جز معنی کیا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ پسند کرنا۔ کیونکہ یعنی منافق کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تھی ہدایت اور ایک تھی گمراہی۔ اب منافق نے ان دونوں چیزوں میں کس چیز کو پسند کیا ہے؟ منافق نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اشترو کا معنی مفسرین کرتے ہیں اختارو، پسند کیا انہوں نے گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے مقابلے میں۔ ہدایت کو چھوڑ دیا اور ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہے۔ ہر معنی کی میں ایک وجہ ذکر کروں گا، یعنی ایسا نہیں کہ وہ ہم اپنی خواہش سے کوئی معنی یہ کریں گے۔ فما ربحت تجارتہم، تو فائدہ نہیں کیا ان کی تجارت نے، منافق کی اس تجارت نے کوئی فائدہ یہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کیا ہے تو یاد رکھیں یہ منافق کے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے سامنے دو چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اس نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو پسند کیا، یہ منافق کا بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو فائدہ نہیں کیا تجارتہم، ان کی تجارت نے۔ مرابحہ، بیع میں انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے، قرآن میں ہم جگہ جگہ مختلف یہ مالی معاملات، اکنامکس کو بھی مختلف انداز سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک معاملہ آتا ہے بیع مرابحہ، یہ ربحہ سے ہے، جیسے یہاں پہ ربحت، ربحہ فائدے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیع مرابحہ یہ وہ لین دین ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ جس چیز کو فروخت کرتا ہے تو وہ گاہک کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ چیز میں نے مثلا 10 میں خریدی ہے اور اسے میں 15 میں بیچ رہا ہوں، یعنی وہ اسے اپنا یعنی رأس بھی بتا دے کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے اور میں اس میں 5 روپے جو ہے وہ کما رہا ہوں۔ تو بیع مرابحہ، اس میں بائے جو ہے بیچنے والا وہ گاہک کو جس قیمت میں اس نے وہ چیز خریدی ہوتی ہے وہ قیمت بھی بتائے اور باقاعدہ اس پہ وہ جو ربح جو منافع کما رہا ہے تو وہ منافع بھی اس کے سامنے وہ بیان کر دے کہ میں نے 10 میں خریدی ہے اور اسے 15 میں، یعنی 5 روپے میرا منافع ہے۔ اسے کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بیع مرابحہ، کیونکہ مرابحہ یعنی ربح فائدے کو کہتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، تو فائدہ نہیں کیا تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے یہ منافق مہتدین ہدایت پانے والے، اور نہیں ہے یہ منافق
محتدین ہدایت پانے والے، ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ منافق راہ پانے والے ہے۔ محتدین اہتدا کہتے ہیں راہ پانے کو، یہ منافق راہ پانے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ جب تک ان منافقین میں یہ صفات موجود ہیں، قرآن کہتا ہے وما کانوا مہتدین، نہیں ہے یہ منافق ہدایت پانے والے، راہ پانے والے، یعنی یہ کبھی بھی صحیح راہ کو پا نہیں سکتے جب تک کہ ان میں یہ صفات یہ موجود ہیں، یعنی ما دامو فی هذه الصفات، جب تک کہ یہ منافق ان صفات میں، ان صفات سے انہوں نے توبہ نہیں کی، ان سے وہ الگ نہیں ہوئے، نہیں ہے یہ راہ پانے والے۔ تو یہ ان کا اس پوری آیت میں یہ حکم دنیاوی ہے۔ حکم دنیاوی کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں کیا، اور نہیں ہے یہ راہ پانے والے، یہ حکم دنیاوی ہے۔ اور حکم اخروی منافقین کا وہ آیت نمبر 10 میں گزر چکا تھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں تک ہم نے منافقین کی یعنی الضالین کی 10 صفات پڑھ لی۔ کہ آج میں یہ اگلی 4 آیات جو ہیں یہاں پہ صرف مختصر انداز میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، جبکہ انشاءاللہ ہم اسے کل ڈسکس کریں گے۔ یہ اب سے مثلہم کمثل الذی، ان 4 آیات میں آیت نمبر 17 سے 20 تک ان 4 آیات میں 2 مثالیں بیان ہوتی ہیں۔ ایک مثال آگ کی، یہ مغضوب علیہم کی وضاحت کے لیے، جو آیت نمبر 6 اور 7 میں جس گروہ کا تذکرہ گزر چکا، ان الذین کفروا، اور آیت نمبر 19 اور 20 میں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جی ان 2 آیات میں منافقین کی مثال ہے، منافقین کی وضاحت کے لیے بارش کے ساتھ مثال ہے، مغضوب علیہم کی وضاحت کے لیے آگ کے ساتھ مثال، اور منافقین کی وضاحت کے لیے بارش کے ساتھ، پانی کے ساتھ مثال ہے۔ یہ تو ترجمہ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، قالو تو کہتے ہیں یہ منافق، آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جاتے ہیں اپنے سرکش بڑوں کے پاس، قالو تو کہتے ہیں یہ منافق، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق اڑانے والے ہیں ان ایمان والوں کا۔ کہ تو اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ سزا دے گا مذاق اڑانے کی، بہم ان منافقین کو، ویمدہم، اور مہلت دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا یمد کا دوسرا معنی جو مجاہد سے منقول ہے، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون حیران اور پریشان ہیں۔ کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں، فما ربحت تجارتہم، تو فائدہ نہیں کیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور ہرگز نہیں ہے یہ راہ پانے والے جب تک کہ یہ ان صفات میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب تک کہ یہ صفات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے منافقین کی 10 صفات پڑھ لی۔